زندگی اپنے سہارے پر بسر کرنا سیکھو، غیروں کے کندھے پر تو جنازے ہی اٹھا کرتے ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ بد اخلاقی صاف کپڑوں کو کیچڑ سے زیادہ ناپاک کرتی ہے۔ جان لیوس کا قول ہے، نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اس قدر ثواب کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ مظلوم مومن کی مدد کرنا 1 ماہ روزے رکھنے سے اور مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ تو سکون عطا کرتا ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر میری رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا، محبت تینوں راستہ بدل دیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پہ یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دے، جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری شامل رکھے، آٹے میں نمک کے برابر۔ اے میرے رب، تیری نعمتوں کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ برا ساتھی مصیبت میں ہوتا ہے، اس سے بچ کر سو جانا بہتر ہے، جیسے اصحاب کہف دقیانوس کی صحبت سے بچ کر سو گئے۔ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا 1000 حج کا ثواب ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ نیکی کی استطاعت اللہ کا فضل ہے، گناہ پر توبہ و ندامت اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب وہ روح ہے جو خدا کے لیے روتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ زندگی کا سبق کبھی کبھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو۔ سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا، اور اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا۔ سجدے طویل کر دے، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ آپ ایسے بنیں کہ لوگ دیکھ کر یوں کہہ سکیں، دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ دولت عورت کی قسمت سے اور اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے۔ ناز نہ کر، سب خاک ہے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں نکلتے ہیں۔ انتقال کے دن قبر کھودنے محلے کا غریب آتا ہے، جبکہ شادی کے دن الگ کھانا امیر کے لیے ہوتا ہے۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ میٹھا کھانا پینا تو کیا میٹھا بولنا بھی بھول گئے ہیں۔ اگر معاشرے جنگل بن جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ جانور بن جائیں۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ بندہ روز قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا، لیکن اسے پتہ چلے گا اس کی بدزبانی نے اس کی ساری نیکیوں کا خاتمہ کر دیا۔ تمام انسانوں سے اچھی بات کہو۔
ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ خرچ کیا کرو، گن گن کر نہ رکھو تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم بغیر عمل کے جنون و دیوانگی ہے، اور عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ لوگوں کے حصے میں خوشی پر حسد مت کرے، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم تو نہیں دیکھا۔ ایک شخص نے کہنے لگا، بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں۔ جواب دیا، اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اس کے پالنے کی اوقات ہو۔ بیوی کا اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھا جائے تو مشکل وقت میں اس سے اچھا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ جب انسان تقدیر سے ہارتا ہے تو اس کا بس صرف آنسوؤں پر چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کو پاک کرنے والا اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا پینے کا ارادہ کرتے، دونوں ہاتھ دھوتے پھر کھاتے یا پیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میزان میں رکھی جانے والی چیزوں میں سے اخلاق حسنہ سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں، اور اخلاق حسنہ کا حامل اس کی بدولت روزہ دار اور نمازی کے درجے تک پہنچ جائے گا۔ 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جو شخص خوش اخلاق ہوگا اس کے لیے جنت کے اوپر والے حصے میں مکان بنایا جائے گا۔ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تجھ کو پسند نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ جو نصیب سے زیادہ اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں، یقین مانیں ان کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں۔ بندے سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، پس سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کرے۔ اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ سر پہ دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ پاک کے سائے میں رہتی ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا، قیامت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک جزو ہے، اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے، اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔ کھاؤ پیو، صدقہ کرو اور اچھا لباس پہنو، بس تکبر اور اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔